سوچتے ہیں کہ مالک سے ہسٹری لے لیتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، کیوں لے کے آئی ہے. تھوڑا سا دل کو قریب کر دیں. یہ ہے. اچھا یہ کیا ہے مسئلہ ان کو؟ اچھا 20-25 دن ہو گئے کہ انہوں نے بچے دیے اور اس کے بعد یہ بال گرنا شروع ہو گئے. یہ سارا یہ دیکھ لے پاؤں کہ یہ اچھا اچھا یہ سارے بال گر رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی زخم تھا. تو یہاں سے آپ نے پہلے ٹریٹمنٹ کی تھی پہلے یہاں سے تو ٹیوب سے پھر وہ ٹھیک ہو گیا. زخم ٹھیک ہو گیا، باقی اس کا فیور وغیرہ وہ نہیں. ابھی تک مطلب کہ فیور کھانا پینا ابھی تک مطلب کہ انہوں نے نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سن لیا کہ جو بھی اس کی وہ تھی ہسٹری میں انہوں نے بتایا کہ یہ 20-25 دن انہوں نے بچے دیے ہیں. اس کے بعد ان کے بال گرنا شروع ہو گئے. پہلے اس سے پہلے کچھ زخم بھی تھا. اس زخم کی وجہ سے بھی مطلب کہ کچھ نہ کچھ بخار وغیرہ ہوتی تو کاتی پیتی نہیں کبھی. پھر مطلب یہ کہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن ابھی تک مطلب کہ اس کا کھانا پینا فی الحال نہیں لے سکتی. ٹیمپریچر وغیرہ بھی وہ چیک کر لیتے ہیں. تو یہ انیمک بھی ہے، یہ کافی انیمک ہے کیونکہ بچے بھی ملکنگ کرتے، بچے دودھ پیتے ہیں ان سے، بچے بھی ملکنگ کر رہے ہیں، اوپر سے کاتی بھی نہیں ہے. تو نام کیا رکھا ہے؟ مانو. نام اس کا ہے مانو. ٹھیک ہے مانو ہے. مانو کیا مسئلہ ہے؟ کافی کمزور ہیں بچوں کے بعد. اچھا کوئی الٹیاں وغیرہ یا کوئی اس طرح؟ اچھا کوئی الٹیاں وغیرہ نہیں کر رہی. ٹیمپریچر آپ ذرا چیک کر لیں. تھرمومیٹر لے آؤ، اس کا ٹیمپریچر لے لیں. اچھا نہلانا، فیور میں نہلانا چاہیے. بچوں کے بعد نہیں فیور اصل میں فیور میں تو نہلانا تو چاہیے نا، کیونکہ نہلانے سے ہی ٹیمپریچر جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کو پکڑ کے نا اس کا ٹیمپریچر لے لیں. پھر بتا دیں سر والا اس کا ٹیمپریچر لے لیتے کیونکہ مزید پتہ چل جائے گا انفیکشن وغیرہ کے ٹیمپریچر ہے نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو، چونکہ یہ انتہائی ایمیسیٹڈ ہے، ویک ہے، تو ایسے کنڈیشن میں جو منہ سے کاپی نہیں سکتے کوئی بھی جانور ہو، تو اس کو مزید اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں اور منہ سے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کے پھر مرنے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے کنڈیشن میں پھر ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ان کو سپورٹی تھراپی دیتے ہیں، فلوئڈ تھراپی. فلوئڈ تھراپی اس کو پھر ہم ڈرپ وغیرہ لگوا دیتے ہیں یا ریکمینڈ کرتے ہیں. وہ بلی ہے مطلب کتا ہے یا جو بھی بڑے جانور ہیں چھوٹے، یہ شیپ گوٹ ہے، سب کے لیے پھر ہم ڈرپ لگواتے ہیں تاکہ اس کی جو کمی بیشی ہے وہ ڈرپ کے فارم میں اس کی جسم تک پہنچ جائے. کیونکہ انہوں نے بچے دیے، کتنے بچے دیے؟ 3 بچے دیے. اب چونکہ وہ بچے بھی ان سے ملک آتے ہیں، پیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ باہر سے کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، تو ان کی وجہ سے اور ٹیمپریچر بھی ان کی وجہ سے دن بدن کے لیے ایمیسیٹڈ ہوتی، کمزور ہوتی جاتی ہے. پھر اس جانور کے پھر مرنے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے کنڈیشن میں جو ہے نا پھر کوئکلی جو ہے نا آپ لوگوں نے سپورٹ تھراپی دینا ہے، فلوئڈ، اس میں فلوئڈ تھراپی دینا ہے، اور اورل کچھ نہ کچھ ٹانک ساتھ دینے ہیں.
हाँ निकाल टेम्परेचर है टेम्परेचर इनका जो है ना ये 103 105 तक 105 तक टेम्परेचर है तो मतलब कि बुखार बहुत ज़्यादा बुखार है तो यहाँ पे ज़ख्म था ज़ख्म से अभी भी ये फोर्सेप्स उठाना ये सिर्फ मेडिसिन में आपने ट्यूब लगाया कोई ट्यूब मुँह से कुछ नहीं वो पिछली बार है कि डॉक्टर साहब ने तो सही था, अच्छा उन्होंने वो दी थी सिर्फ दी थी। अच्छा सिर्फ वगैरह दी थी ठीक है तो पेट बनने होने से मानो Aporsi program. दिन Nah, ini sesuai. ये पॉइंट हो रहा है Kakaknya orang. कोऑर्डिनेटर सबर 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 ये ज़ख़म है सिर्फ हल्का सा स्कार बना हुआ था तो अभी भी कंप्लीटली उसकी हीलिंग नहीं हुई है फिलहाल पीप वगैरह है तो नहीं लेकिन ज़ख़म अभी था मानो सबर 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 ठीक है तो अब इनको फ्लूइड थेरेपी इसको नॉर्मल सेलाइन है रिंगर लैक्टेट है आरएलडी है और भी मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड थेरेपी है उन्हीं में से फिर हम कुछ ना कुछ टॉनिक वगैरह डाल देते हैं ठीक है तो और साथ एंटीबायोटिक शुरू करेंगे पर ओरल ताकि इनकी फिर जो ये मसला है रिकवरी हो जाए ये जनरली कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उस बेस पे जो है ना इनमें ज़्यादातर फिर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं या तो ये चूँकि बच्चे जब दिए उसके बाद ये मसला शुरू हुआ है तो जब ये प्रेगनेंसी टाइम पे बच्चे या ज़ोर से निकाल लेते हैं या कोई तकलीफ़ के साथ या कोई वहाँ पे हल्का फुल्का डैमेज हो जाते हैं उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन शुरू हो जाती है यूट्रस में उस यूट्रस की वजह से फिर आगे वो फैलती जाती है दूसरा फॉलिंग ऑफ हेयर ये ज़्यादातर कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी आ जाती है
اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اگر ورمز ہیں تو وہ چونکہ خون چوستے ہیں اینیمک ہوتی ہے. آپ آلریڈی میں نے دکھایا ہے ان کا جو میوکس ممبرین ہے آئز کی وہ ہائیلی وائٹش ہے, اینیمک ہے. تو اینیمک کنڈیشن میں بال گرنا وغیرہ جو ہے نا یہ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ نیوٹریشن جو بالوں کو ملتا ہے, اسکین کو ملتا ہے, چمڑے کو ملتا ہے, جو بالوں کو مضبوط رکھتے ہیں وہ نیوٹرین نہیں ملتے, ان کی وجہ سے بال گرنا پھر شروع ہو جاتے ہیں. یہ ان کے کلینکل سائن سمٹمس کے اوپر نمودار آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی چونکہ یہ جانوروں میں یہ ورمز ہوتے ہیں, ورمز جو ہے نا خون چوستے ہیں, ان کی وجہ سے پھر وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور دن بہ دن پھر اس کمزوری کی وجہ سے پھر ان کی اینیمک کنڈیشن کی طرف جاتے ہیں. لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تو ہر جانور, وہ پرندہ ہے, کتا ہے, بلی ہے, گائے ہے, بھینس ہے, بکری ہے, پیڑ ہے, ہر جانور میں یہ ورمز ہوتے ہیں. اور یہ روٹینلی آپ جو ہے نا آپ منتھلی وائز کے بیس پہ اس کا چیک کیا کریں اور اس کی ڈیورمنگ کیا کریں, کیونکہ یہ زیادہ تر پرابلمیٹک پھر یہی ورمز بنتے اور یہ خون چوستے جن کی وجہ سے اینیمک ہو جاتے. اور جب یہ اینیمک ہو جاتے تو ان سے طرح طرح قسم کی مزید ان کے علامات اور کلینکل سمٹمز. اگر پریگننٹ ہے تو ان میں بچہ گرنے کی چانسز ہے, گبن نہ ہونے کی چانسز آ جاتے ہیں, دودھ دیتے ہیں بچوں کو, دودھ کم ہو جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جسم خود کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ بہت سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب اس کو ہم جو ہے نا فلو ٹراپ وغیرہ ریکمنڈ کرتے ہیں, وہ لے کے آئیں گے یہ, تو اس کا ہم ڈرپ وغیرہ چڑھائیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ جو منہ سے کھا نہیں سکتی جو ڈیفیشنسی ہے وہ جسم میں کچھ نہ کچھ فلوئڈ وغیرہ آ جائیں, اور اس کی وجہ سے یہ باڈی کی جو ایک امیون سسٹم ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے پھر یہ ہم ساتھ دیتے ہیں. کیونکہ اصل میں یہ ہے کہ باڈی سے, جسم سے جب پانی نکلتا ہے اس پانی کی کمی کی وجہ سے پورے جسم کی جو نظام ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر آرگن جو ہے نا وہ پانی کے تھرو چلتا رہتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا آپ جتنے بھی لوگ ہیں اس کو شیئر کیا کریں تاکہ جہاں پہ آپ کے قریبی ہاسپیٹل ہو وہاں تک جو بھی آپ کی جانور بیمار ہوتے ہیں تو اس کو ٹائم سے پہلے جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو 1-2 دن کے اندر وہاں تک لے کے جایا کریں تاکہ وہاں پہ اس کی کمپلیٹلی جو ہے نا اس کی ڈائگنوسس ہو جائے اور جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی پر وقت علاج ہو جائے. تو جانور کی بھی ریکوری کی چانسز بڑھ جاتے ہیں, اور اگر یہ مزید جو ہے نا ڈیلے ہو جاتے ہیں تو اس کے پھر اموات کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ریکوری کی پھر کم ہو جاتی ہے. تھینک یو.